اب آئیے فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہو جائے. فضیلت کیا ہے جمعہ کی؟ معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر فرمایا. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، کہ اس جمعہ کے دن میں ایک وقت ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اس سے موافقت کر جاتا ہے، وَهُوَ يُصَلِّي، وہ نماز پڑھتا ہے، وَيَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین کو کوئی چیز مانگتا ہے، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، مگر اللہ رب العالمین اس کو ضرور و ضرور عطا کرتا ہے. جمعہ کی فضیلت میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے ایک وقت رکھا ہے، اسپیشلی یہ وقت رکھا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اس وقت میں مانگ لے، اللہ رب العالمین ضرور اس کو پورا کرے گا، ضرور اس کو قبول کرے گا. تو جمعہ کی یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے اسپیشل جمعہ کے دن یہ رکھا ہے ایک وقت کہ اگر وہ اس وقت میں کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مانگ لے، اللہ رب العالمین اس کو لوٹائے گا نہیں بلکہ ضرور عطا کرے گا. اب وہ وقت کون سا ہے؟ علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. 40 پر 2 اقوال ہیں اس تعلق سے، لیکن راجح قول جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اور اس طرح کے دیگر محققین علماء کرام نے 2 قول کو بیان کیا ہے، 2 وقت کو بیان کیا ہے. ایک وقت امام کے خطبہ شروع ہونے سے لے کر کے نماز جمعہ ختم ہونے تک، اس کے درمیان میں وہ وقت ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے یہاں مانگے اللہ رب العالمین اس کو ضرور پورا کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے ابا یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ وقت یہاں سے یہاں تک ہے. عبداللہ بن سلام انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کر دیا کہ وہ وقت تو نماز پڑھنے کی ہے، جبکہ عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں تو نماز نہیں ہوتی. ابو ہریرہ نے یہ اعتراض کیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نماز کے انتظار میں اگر آدمی ہوتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا شمار نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. کوئی آدمی نماز کا انتظار میں بیٹھا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے کہ وقت آئے اذان ہو، یا اذان ہونے کے بعد بھی جماعت کا انتظار کر رہا ہے، تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل دی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کے انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہوتا ہے. تو گویا کہ جو شخص عصر کی نماز پڑھا اور مغرب تک کے لیے انتظار کر رہا ہے، بیٹھ بیٹھ کر کے اللہ کے یہاں دعائیں کر رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تو وہ بھی نماز ہی کی حالت میں. تو یہ 2 قول کو راجح قرار دیا گیا ہے، اور یہ جمعہ کی فضیلت میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسپیشلی ایک وقت رکھا ہے جو دعا کی قبولیت کے لیے ہے. اور دوسری فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، غسل الجنابہ، جنابت کا غسل، یعنی جنابت کا غسل کیا، یا یہ کہ جنابت کے غسل کی طرح غسل کیا، ثم راح، پھر وہ چلا کدھر؟ نماز کی طرف، فکأنما قرب بدنۃ، تو اگر وہ اول وقت میں پہنچ گیا مسجد میں تو ایسی صورت میں اس نے ایک اونٹنی کی قربانی کرنے کا ثواب حاصل کر لیا. اللہ اکبر. آج ہم دیکھیں ایک بکرے کو اگر قربانی کے وقت میں نہ جانے کتنے کتنے میں خریدتے ہیں، وہ زیادہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ 20,000 30,000 40,000 50,000 لاکھوں تک آدمی صرف کر کے وہ قربانی کرتا ہے. جی ہاں. اور ایک بات میں یہاں پہ اور بھی بتلا دوں کہ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہوتی، نیت اچھی نہیں ہوتی، دکھاوا ہوتا ہے، شہرت ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں آ گئی تو وہ لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا اس کو. لیکن جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت کی طرح غسل کر کے وہ مسجد کی طرف اول وقت میں پہنچا تو ایسی صورت میں ایک اٹھنی کی قربانی کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ حاصل کر لیا. جی ہاں میرے بھائی. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا اول وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے، اور
جمعہ کے وقت آنے تک اس کے 6 وقت ہوتے ہیں، پورے دن میں 12 وقت ہوتے ہیں، ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے۔ تو جمعہ کے آنے تک 6 وقت ہوتے ہیں، تو اس میں سے آپ جو ہے وقت کو جوڑ لیں، 6 وقت کو تقسیم کر لیں۔ اتنے سے مثلا ابھی اگر 6 گھنٹے میں، ایک مثال کے طور پر 6 گھنٹے میں سورج طلوع ہوتا ہے اور 12 گھنٹے میں ہمارے جمعہ جو ہے شروع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کتنے گھنٹے ہوئے، اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیجئے، اور اس حساب سے جو جیسے بندے جو ہے مسجد میں حاضر ہوں گے تو اسی حساب سے اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص دوسرے وقت میں پہنچا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، تو گویا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی کی۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو بندہ ایک گائے اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی دیتا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد جو ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ ثواب دوسرے وقت میں پہنچنے والے کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے وقت میں جو شخص پہنچا وہ سینگوں والا میڑھے کی قربانی کے برابر وہ ثواب حاصل کرتا ہے۔ جو چوتھے وقت میں پہنچتا ہے، مرغی قربانی کر کے ثواب حاصل ہو سکتا ہے، اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور 5ویں وقت میں پہنچنے والا شخص ایک انڈے اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی کرنے کے برابر جو ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور 6 میں امام کے خطبے شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی خطبے شروع ہوتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے کہ ہر دروازے میں فرشتے لکھنے والے ہوتے ہیں کہ کون کس وقت میں پہنچا، اور اسی حساب سے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ داخل ہوئے، آپ کا لکھ لیا گیا۔ اب آپ یہاں پہ عبادت کریں گے، وہ ایکسٹرا ہے۔ آپ یہاں پہ خطبے سنیں گے، وہ ایکسٹرا ہے۔ وہ ساری چیزیں، نماز پڑھیں گے، وہ ایکسٹرا ہے۔ آپ صرف اول وقت میں داخل ہو گئے غسل جنابت کی طرح غسل کر کے، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ نیکی مل گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام نکلتا ہے، حَضَرَ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، تو ذکر کو سننے کے لیے وہ فرشتے جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہاں ذکر کس کو کہا گیا ہے؟ خطبے کو۔ دیکھیے، خطبہ بھی ذکر ہے میرے بھائی، خطبہ کا سننا بھی ذکر ہے۔ اور یہ آخری روایت صحیح مسلم ہی کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 1987، من اغتسل ثم اتى الجمعہ، کہ جس شخص نے غسل کیا اور جمعہ کے لیے آیا، فصلى ما قدر له، اور جتنا اس کو اللہ رب العالمین نے مقدر لکھا تھا اس قدر اس نے نوافل کا اہتمام کیا، ثم انصت، پھر وہ بالکل خاموش رہا، کسی سے بات نہیں کی، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، ثم صلی، پھر وہ امام کے ساتھ دو رکعت جو نماز ہے جمعہ کی وہ پڑھ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ غفر لہ ما بین و بین الجمعہ، کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وفضل ثلاثۃ ایام، اور صرف ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ نہیں بلکہ مزید اور 3 دن کے گناہ جتنے اس کے چھوٹے چھوٹے ہونے والے گناہ ہوں گے سارے کے سارے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے میرے بھائیوں۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل کیا جائے، اول وقت میں پہنچا جائے، اول وقت میں نہ ہو تو دوسرے وقت میں پہنچا جائے، اور یہ نہ ہو کہ امام خطبہ اسٹارٹ ہے بعد میں ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ ہمیں اتنا بڑا وافر اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اس وافر کو نہ لیتے ہوئے ہم ایسے وقت میں پہنچتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارے جو ہے نوجوان اور دیگر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی جماعت کی نماز تک چھوٹتی ہے۔ سبحان اللہ، جماعت کی نماز جو جمعہ کی نماز ہے 2 رکعت، وہ بھی 1 رکعت چھوٹ جاتی ہے، اور ایسے بھی دیکھا گیا کہ اس نے پایا ہی نہیں، بعد میں آیا وہ جمعہ کی نماز، بولے تو ظہر کی نماز پڑھنے۔ یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اتنی فضیلت والا یہ دن ہے، اور اتنے فضیلت والے اعمال اس میں پروئے ہوئے ہیں،
اور اتنے فضیلت والے اعمال اس میں رکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے، ان کے آداب کا خیال رکھیں گے تو ہم بہت زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی